دو تین امپورٹنٹ لیگل میٹرز ہیں. چوہے صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو کوئکلی آج جو یہ 9 ممبر بینچ کی ایکسیپٹ ہو گیا کہ ملٹری سویلینس کا ملٹری ٹرائل والے معاملے میں یہ لگتا تو ہے کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اب یہ اس پہ کچھ گارنٹیز آئی ہیں کب یہ نیا بینچ بنے گا, بیکاز اب تو انڈیفینٹ ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہے نا. بن ہے, جلدی بن جائے گا. یہ احساس ہے ججز کو, اور انہوں نے اسی لیے وہ 20 آدمیوں کو ریلیف بھی دی ہے. وہ ریلیف ان کی رہائی ہوئی ہے, ان کو فوج کنوکٹڈ سمجھ رہی ہے, لیکن حقیقت میں ہے کہ یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو بھی سکتی تھی کہ نہیں. اور اگر ہمارا موقف قبول ہو گیا, جو کہ آپ نے دیکھا 5 ججز سپریم کورٹ کے 5 ججز تو یہ فیصلہ دے چکے ہیں متفقہ طور پہ کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی. اب لارجر بینچ کی وجہ بنیادی یہ تھی, ہماری جو رشتہ دار تھی وہ یہ خود قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ پوزیشن لی تھی جب عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس. تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ پوزیشن لی, بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی, بڑی اسٹرنلی پوزیشن لی. انہوں نے کئی دفعہ وہ اٹھ کے بینچ سے چلے گئے کہ یا تو فل کورٹ بٹھاؤ یا پھر بٹھاؤ بینچ اس طرح بناؤ کہ دونوں اپنے نیکسٹ سینئر جو ججز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے اور آپ بینچ بناؤ. کیونکہ وہ ایشو تھا کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ابھی پاس ہو گیا ہے کہ نہیں, اور کب سے اس کا اطلاق ہوگا, مؤثر بمبادی ریٹروسپیکٹولی مؤثر ہوگا کہ نہیں. تو اس پہ بڑی کلیئرٹی تھی کہ ایک. تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سینئر موسٹ 9 ججز بیٹھیں گے؟ جی اب آپ یہ چودھری صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سینئر موسٹ 9 ججز بیٹھیں گے نئے بینچ میں؟ جی سینئر موسٹ ہی بیٹھنے چاہیے. قاضی صاحب کی اپنی روایت ہے, وہ یہی استدا کرتے تھے کہ اب سینئر موسٹ 9 جج ہے, 11 جج ہے, 13 جج ہے, جتنے بھی ہیں اب سینئر موسٹ لگائیں, کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا ایک میں نے آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی, ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ججز پہ آج کل بڑا فوکس ہوا ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہماری انٹرنیشنل رینکنگ بھی کافی نیچے آئی ہوئی ہے جوڈیشری کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ بڑی بحث ہوتی ہے. اب میرے پاس منٹس پہ دیکھ رہا تھا فیبرری میں چوہے صاحب ایک میٹنگ ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رولز, اور اس میں پرپوز ہوئے ہیں 2024. اس میں 2 بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس جو ہیں پرپوز رولز میں, وہ یہ ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ کرنا ہے فار ایگزامپل ہائی کورٹ کا, تو پہلے تاثر یہ تھا کہ سینیورٹی کا پرنسپل ہوگا, جو سینئر موسٹ جج ہوگا یا چیف جسٹس ہوگا کسی ہائی کورٹ کا, اس کو جانا چاہیے سپریم کورٹ میں. اس میں ٹوٹل پروسیس چینج کر رہے ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہوگا وہ جو چیئرمین ہوں گے یعنی کہ چیف جسٹس, وہ نامنیٹ کریں گے 3 لوگ, اور اس میں سے ایک جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا, ان کو وہ کر دیں گے, ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس کے اندر سینیورٹی شرط نہیں ہے, لکھا یہ ہوا سینیورٹی amongst judges of a high court as well as interstate seniority of judges of different high courts shall also be considered. ہمارا خیال تھا کہ الجہاد ٹرسٹ کے فیصلے کے بعد یہ مینڈیٹری نہیں تھا کہ سینیورٹی کرائٹیرین ہوگا کہ اب یہ بالکل ہی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی امام پہ پھر ججز ایلیویٹ ہوں گے. اب یہ ہمارے ہاں بڑی ایک معاملے پہ پرٹیکولرلی کانپور سیڑھیوں والی گیٹیوں والی گیم چلتی رہی. یہ 20 مارچ 1996 کو ایک فیصلہ دیا تھا الجہاد ٹرسٹ کیس میں سجاد علی شاہ صاحب, اور انہوں نے یہ کہا تھا اس میں کہ یہ سب کچھ سینیورٹی کے مطابق, سینیورٹی سے کوئی ڈرے گی نہیں, اس سے کوئی. اب چند سال بعد
ہم سمجھے اب ہر چیز سینیورٹی پہ چلے گی. ایک جج صاحب تھے فقیر محمد کھوکھر صاحب, وہ سپریم کورٹ جانا چاہتے تھے, 13 نمبر پہ تھے. ان کی بڑی بنتی تھی یہی دن ایجنسیوں سے بات کے بارے میں بات کرتی. انہوں نے ایک اختراع نکالی کہ یہ سینیورٹی کا پرنسپل صرف اپلائی کرتا ہے اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس کو, اور یہ اپلائی نہیں کرتا ٹو ایلیویشن ٹو دی سپریم کورٹ آف ہائی کورٹ. میں وہ اس اسٹرکٹ سینیورٹی پرنسپل کے خلاف ہوں, کیونکہ بڑے بڑے حقیقت ہے کم عقل جج آ کے بیٹھ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, اور بندہ حیران ہوتا ہے اس سینیورٹی کی بیسس پہ. پر فقیر محمد کھوکھر صاحب کا کرشمہ تھا, وہ لا سیکٹری تھے, کہ انہوں نے اپنے لیے رستہ بنا لیا. اب وہ اچھا کیا رستہ بنا, تو کئی بڑے اچھے جج بھی آئے. سینیورٹی ایک بڑی ہی ٹرسٹ کا پرنسپل ہے, اور اٹ کین لیڈ ٹو لاس آف ٹیلنٹ بائی دی سپریم کورٹ. اب یہ جھگڑا لیکن بڑا چلا. پی ٹی شہید پرائم منسٹر تھی اور سجاد علی شاہ وزیر چیف جسٹس تھے. دونوں نکالے گئے بالآخر, اور جو یہ سینیورٹی کے پرنسپل تھے اس کو ذرا ڈائلیوٹ کیا. تو کیا بعد میں ترامیم جو آئی, 18ویں ترمیم بھی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی گئی. وہ بھی بیٹھ کے سوچے ان کو نام, جب یہ جوڈیشل کمیٹی ان کے نام بھیج دیتی ہے. تو وہ پارلیمنٹری کمیٹی گئے, تو میں بھی رہا ہوں, اور پارلیمنٹری کمیٹی کے بارے میں بڑا ہمارا تلخ تجربہ تھا. تلخ یہ تو میں تو چھوڑ دی, پھر میں نکل آئی واک آؤٹ آف دی پارلیمنٹری کمیٹی نے 2 ججز کو اس لیے روک لیا کہ ان کے پاس مالک, اب وہ وکیل سے جج ہونے والے, ان کے پاس NTN نمبر ہی نہیں تھا. انہوں نے کبھی ٹیکس ہی نہیں دیا. تو ہم نے کہا ہم ان کو کس طرح پروو کر سکتے, ہم نے انکار کر دیا, ہم نے واپس بھیج دیا. اب آپ دیکھیں چیف جسٹس جو اس وقت وہ کتنی رونت ہے. چیف جسٹس نے ان دونوں کو کہا, چیف جسٹس صاحب جو ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا آپ ریٹ کریں, میں سوال ہے. ان دونوں وکلاء نے ریٹ کی, دونوں کی ریٹ منظور ہو گئی, اور ان کو وہ جج بھی بن گئے. اب ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہائی کورٹ پہ کہ ان کو ایک پیسہ انکم ٹیکس سے نہیں دیا. وکیل بڑے بہت بڑے کہلاتے, اور وہ ہائی کورٹ پہ آ گئے. ہماری اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے یہ ہمارا بالکل غلط, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں یہ چیز سیکٹری کی رائے ڈال دیں گے یا IG کی رائے ڈال دیں گے, تو یہ بڑا اس کا ہمارا. لیکن سر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے وہ پھر ایبسلیوٹ اتھارٹی ہی ہو جائے گی نا. اگر ان پہ سینیورٹی کا پرنسپل بھی نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, تو پھر وہ 3 چیف جسٹس کسی ہائی کورٹ کے لیے 5 لوگوں کے نام لے لیے جائیں گے, 5 سینئر موسٹ, ان میں سے کسی ایک کو بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح 3 نام لیں گے سپریم کورٹ کے جج کے لیے, اور وہ 3 کسی بھی ہائی کورٹ سے اٹھائے جا سکتے ہیں. اگرچہ یہ کہا گیا کہ اس میں ریس, جینڈر, یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے, لیکن تو اب وتھ سینیورٹی گون, اور جتنی گروپنگ ہے جوڈیشری کے اندر اور وکلا کے اندر جس پہ آپ بار بار بات کر چکے ہوئے ہیں, تو کیا پھر آپ ایلیویشن آف ججز, اگر یہ پرپوز ڈرافٹ منظور ہو جاتا ہے, یہ رولز آف پروسیجر, یہ جوڈیشل کمیشن کے رولز چینج ہو جاتے ہیں, تو یہ تو پھر سمپلی وہ انہی بیسس پہ ججز نہیں بنیں گے لوگ جن کی سیاسی افیلیشنز کیا ہیں, کیا وہ حامد خان گروپ کے تھے یا وہ آسما جہانگیر گروپ کے تھے. اسی طرح پھر یہ ججز بنیں گے اس بیسس پہ. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. آپ دیکھیں ایک کیٹیگری ہوتی ہے سینئر کاؤنسل کی, وہ ایک باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے ایک
वकील सुप्रीम कोर्ट का एक अगर इसमें 10 साल इस पे प्रैक्टिस कर लियो और वो जजेस के सामने पेश होके और उसको मतलब वो इंटरव्यू दे के और उसको वो कर लें तो वो एप्लीकेशन देनी होती थी उसके लिए। तो सीनियर काउंसिल जिस इंग्लिस्तान में क्वींस काउंसिल होता है, अब किंग्स काउंसिल हो गया, किंग चार्ल्स आ गया, तो किंग्स काउंसिल। अब हमारे यहाँ मैं पेश हो रहा था जस्टिस इरशाद हसन खान की तरफ के सामने, तो उन्होंने ऑर्डर लिखाना शुरू किया, मिस्टर इरशाद हसन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फॉर द पिटिशनर। मैंने कहा सर मैं सीनियर एडवोकेट नहीं। वो कहने लगे क्यों, आपको अभी 10 साल नहीं हुए, आपको तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए पैसे। मैंने कहा जी मैं 12 सीनियर एडवोकेट, ये क्यों नहीं है? मैंने कहा जी इंग्लिस्तान में कोई दरखास्त नहीं देता क्वींस काउंसिल बनने का। ये दरखास्त से नहीं ये मिलना, ये एजाज मिलना चाहिए, क्योंकि जजेस खुद देखते हैं कि ये बंदा बड़ा कर रहा है, अच्छी वकालत कर रहा है, अच्छा जेंटलमैन है, अच्छा प्रोफेशन के लिए एक सितारा है, इसको क्वींस काउंसिल बड़े थोड़े रखते हैं क्वींस काउंसिल। मैंने कहा हमने यहाँ दरखास्तें दे दे के करवा के हमने हजारों और लेवल गिर गया एडवोकेसी का सुप्रीम। इरशाद हसन खान साहब ने दूसरे दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा आबिद हसन मंटो भी है, वो भी नहीं, उन्होंने नहीं अप्लाई किया, मेरे से 17 साल सीनियर है। वो कहते हैं मैं क्यों अप्लाई करूं, मैं भी कहता हूं मैं क्यों अप्लाई करूं, ये मैं भीख मांगू। इरशाद हसन खान साहब ने दूसरे दिन फुल कोर्ट मीटिंग बुला के और ये चेंज किया रूल, और हम आबिद हसन मंटो साहब और मुझे बैयत बगैर एप्लीकेशन उनकी तरफ से रजिस्ट्रार की तरफ से फोन आ गया कि आपको सर्टिफिकेट भेजे हैं, आप मुबारक को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हो गए। तो ये तो मालिक सर मैं ये नए रूल्स में पढ़ रहा हूँ सर, नए रूल्स में आया हुआ है एक क्लॉज 6 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडवोकेट्स एंड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। उसमें लिखा हुआ है इनिशिएटिंग नॉमिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स द सिलेक्शन कमेटी शैल इंश्योर a fair representation of advocates and members of the district judiciary। लेकिन जो नए रूल्स हैं कहीं पे उसमें वो क्राइटेरिया के अंदर ये नहीं लिखी हुई बातें कि कितना अरसा होगा, कितनी नॉमिनेशंस, कितना अरसा और क्या नहीं। लग रहा है कि बड़े लूज से रूल्स बन रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रेशन होगी जजेस की अपॉइंटमेंट्स के मामले में। नहीं, ये चीज़ जो है ना क्या ये जो कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है जजेस की अपॉइंटमेंट, और उसमें 45 साल है कम अज कम हाई कोर्ट।